پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ممبئی کی ایک ایسی کراماتی درگاہ کی زیارت کرائیں گے جو کہ ممبئی کی سی ایس ٹی ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے۔ اس درگاہ میں آرام فرمانے والے اللہ کے ولی کی ایک بہت بڑی کرامت کا واقعہ ہے جسے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستوں، حضرت بسم اللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پاک مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے سینٹ جارج سی ایس ٹی ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے۔ آپ کا پورا نام حضرت سید بسم اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ آل رسول ہیں۔ آپ ملک عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے میں سکونت وزیر ہوئے۔ آپ بڑے ہی پرہیزگار، عابد و زاہد تھے۔ آپ بڑے ہی ذلیل و قدر اور ولی کامل ہیں۔ آپ کا آستانہ مبارک ممبئی کے سی ایس ٹی ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم نمبر 15 پر موجود ہے۔ اس لیے لوگ جب بھی سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں اس عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ جب بھی سفر کے لیے نکلے تو ان کا سفر آسان ہو اور آپ کی دعا سے ان کا سفر خیریت سے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب حضرت بسم اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور ممبئی میں سکونت پذیر ہوئے تو آپ نے اپنی عبادت گاہ اور درخت کے نیچے بنا لی۔ جہاں آپ نے عبادت گاہ بنائی تھی وہیں ٹرین کی پٹری لگائی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت بسم اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چائے بنا رہے تھے جس کی وجہ سے اس کا دودھ اڑ رہا تھا، اور اس وقت برٹش انگریزوں کا زمانہ تھا اور لوگ ٹرین کی پٹری لگا رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے سے دھواں نکل رہا ہے اور وہ لوگ اس درخت کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ اللہ کے ولی چائے بنا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے ان کو ہٹنے کے لیے کہا کیونکہ ان لوگوں کو وہاں پر پٹری بچھانی تھی، لیکن بسم اللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہٹنے سے منع فرما دیا تو انگریزوں نے ان کو زبردستی ہٹا دیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ کام کرتے کرتے رات گزری تو صبح دیکھا کہ جو پٹری ان لوگوں نے بچھائی تھی وہ اکھڑی پکڑی ہوئی ہے، تو پھر ان لوگوں نے کام شروع کر دیا اور پٹری کو واپس بچھانا شروع کر دیا اور واپس بچھانے لگے۔ اسی طرح رات گزری، پھر دوسرے دن صبح دیکھا تو پھر سے پٹری اکھڑی پکڑی ہوئی تھی، پھر سے وہ لوگ پٹری بچھاتے اور اکھڑ جاتی۔ جب ایسے 3-4 دن ایسے معاملات ہوتے رہے، وہ لوگ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ کرامت اس فقیر کی ہے جو چائے بنا رہے تھے، تو وہ لوگ پٹری کو ہٹا کر دوسری جگہ شفٹ کر دیا اور پھر بسم اللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ عبادت والی جگہ کو چھوڑ دیا جہاں آج آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پاک موجود ہے۔ تو دوستوں، یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان کہ انہوں نے انگریزوں کو یہ سبق سکھا دیا کہ کبھی بھی اللہ کے ولیوں سے نہ الجھنا۔ اللہ تعالیٰ، اس کے حبیب اور حضرت سید بسم اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تمام اولیاء اور اہل بیت کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل اس کے رسول عطا فرمائے۔ دوستوں، اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور کراماتی درگاہ کے بارے میں بتانے والے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا کافی زیادہ لازمی ہوتا ہے۔ تو دوستوں، آپ نے تو بہت سی کرامت کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو آپ کے سامنے ایک ایسی کرامت پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا ہر کسی کو یقین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹرین ایک جگہ رکی رہ گئی اور آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ دوستوں، یہ کرامت سید رحمۃ اللہ شاہ عرف چنچن بابا کی ہے۔ آپ کی کرامت کے چلتے ایک ٹرین اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، مانو برف سی جم گئی، آگے ہی نہیں بڑھ رہی تھی۔ اس پر سفر کرنے والے تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ پھر کیسے یہ ٹرین آگے بڑھی اور کیسی ہوئی یہ کرامت، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، سچے عاشقان اولیاء جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ پیارے دوستوں، حضرت چنچن بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام حضرت سید علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کا آستانہ مبارک اجین میں ہے۔ سید رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ عرف چنچن بابا بڑے ہی شان مقام والے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ سے بے شمار کرامت کا ظہور ہوا،
لیکن ایک کرامت آپ کی ایسی ہے جسے سننے کے بعد آپ سبھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک بار کا ذکر ہے، حضرت سید رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ عرف چنچن بابا ٹرین میں بیٹھ کر اجین سے فاتح آباد جا رہے تھے۔ راستے میں چنتا نگر اسٹیشن پر ٹی ٹی، جس کا نام ٹی ٹی پاٹھک ہے، اس نے آپ سے ٹکٹ مانگا۔ آپ نے کہا، اے خدا کے بندے، ہم فقیر ہیں، ٹکٹ وکٹ ہم نہیں جانتے ہیں۔ ٹی ٹی بہت حیران ہوا، اسے غصہ آ گیا اور کہا، بابا جی ٹکٹ تو دکھانا پڑے گا ورنہ ٹرین سے نیچے اتار دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت چنچن بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی فرمایا، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس ٹکٹ وکٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ٹی ٹی پاٹھک کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ اس نے اس کو جبراً ٹرین سے نیچے اتار دیا اور ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ جب ٹی ٹی پاٹھک نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تو آپ کو جلال آ گیا اور آپ وہاں سے چپ چاپ چلے گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد جب گارڈ نے ہری جھنڈی دکھائی ٹرین کو چلانے کے لیے تو لوکو پائلٹ نے ٹرین چلانے کے لیے آگے بڑھایا ٹرین، تو ٹرین چل ہی نہیں رہی تھی۔ ٹرین نے سیٹی ماری، آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور اور فورمین نے پوری ٹرین کی چیکنگ کی کہ شاید کوئی خرابی آ گئی ہے، لیکن ٹرین میں کوئی بھی خرابی نہیں نکلی اور ٹرین آگے ہی نہیں بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے خوب محنت مشقت کیا ٹرین کو چلانے کے لیے، پر ٹرین چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب ان لوگوں کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ وہ پریشان ہو کر کے آخر ٹرین کو کیا ہو گیا ہے، ٹرین سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے، آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے، وہ سب تھک ہار مان چکے تھے۔ تب اسی ٹرین میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا، جب تک تم لوگ سید رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ عرف چنچن بابا کو ٹرین میں سوار نہیں کرو گے ٹرین چل ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ تم نے اس کے ساتھ بدزبانی کی ہے، اس کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے تمہاری ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ جیسے یہ بات لوگوں نے سنا تو حیران ہو گئے اور سارے ٹرین ادھیکاری چنچن بابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور گڑ گڑا کر کہنے لگے۔ حضرت سید رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرف چنچن نے کہا، مجھ سے ٹکٹ مانگتا ہے جبکہ ٹرین میں موجود کافی لوگوں کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، کیونکہ اجین ریلوے کھڑکی پر ٹکٹ ہی نہیں۔ سارے ادھیکاری یہ سن کر حیران ہو گئے۔ جب ادھیکاریوں نے تلاش کیا تو حقیقت میں کسی کے پاس ٹکٹ نہیں نکلا اور نہ ہی اجین ٹکٹ گھر میں کوئی ٹکٹ ملا۔ فاتح آباد کی ٹکٹ غائب تھی۔ اللہ اکبر! یہ کرامت دیکھ کر وہ سارے لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور وہ پاٹھک بھی بہت شرمندہ ہوئے اور وہ لوگ سمجھ گئے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ عرف چنچن بابا بڑے ہی کرامت والے ہیں۔ جب انہوں نے سب کی چیکنگ کر لی تو آپ جا کر کہنے لگے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مہربانی کر کے ہم پر رحم فرمائیں۔ اور آپ ٹرین میں واپس سوار ہو گئے تاکہ سارے لوگوں کو سکون ہو جائے اور ہماری ٹرین پھر سے آگے بڑھ سکے۔ اس کے بعد سید رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ عرف چنچن بابا کو ان کے اوپر رحم آ گیا اور آپ ٹرین میں یعنی کہ ریل میں واپس تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ ٹرین میں بیٹھ گئے ٹرین ویسے ہی آگے بڑھنے لگے۔ سبحان اللہ! دوسرے دن ٹی ٹی پاٹھک کو کسی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ٹی ٹی کو اپنی غلطی کا احساس تھا، وہ جانتا تھا یہ سب سید رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ بابا کی شان میں گستاخی ہے، انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اجین شہر میں ہی حضرت مولانا غیاث الدین چشتی عرف مولانا موج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ ان کے مزار کے باہر ہی ایک بزرگ صوفی عبدالعزیز بابا رہتے تھے جو شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت کے منزلوں سے آگاہ تھے۔ پاٹھک صاحب بھی کبھی کبھی عبدالعزیز بابا کے پاس جاتے تھے۔ ایک دن پاٹھک صاحب نے عبدالعزیز بابا سے کہا، سرکار مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں نے چنچن بابا کو ٹرین سے اتار دیا تھا تو میں بھی آپ کی نوکری سے نکال دیا گیا ہوں، اب آپ ہی میری مدد کیجیے، مہربانی کر کے آپ میری سفارش حضرت سید رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ عرف چنچن بابا سے کر دیں تاکہ میری زندگی کی ریل واپس پٹری پر آ جائے۔ حضرت عبدالعزیز بابا کو چنچن بابا کے جلال کا بخوبی علم تھا، جبکہ ان کا لقب تازی مزار میں تھا۔
पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर वो हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह उर्फ चुनचुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुनचुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है, ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है, उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे, ये मर जाएगा, आप उस पर रहम फरमाइए। हजरत चुनचुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे, आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह तबारक व ताला ये बहाल हो जाएगा, यानी ये जो परेशान है वो कल हल हो जाएगा। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वो होकर ही रहता है और हो जाता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया है और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा की करामत, जिसके चलते ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।